حسن بادشاہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، اور چھوٹے سے حسن، وہ بات کر رہا ہوں، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر۔ میں نے خدا کی قسم مصرع پڑھنا ہے چوتھا، اور خدا کی قسم اگر میرے سامنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زمین پر نہیں عرش پہ پہنچ جائیں گے۔ سیدہ دعا فرمائیے گا، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر، یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ بچپن میں شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر، یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ دعا فرما دیجیے گا، آپ زندہ و سلامت رہے، مولا آپ کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کی لارہ کتاب سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ادب سکھایا ہے اور دنیا والوں کو ایک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ اپنی لارہ کتاب میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دنیا والوں جان لو، میرا حبیب محمد نطق نہیں کرتا جب تک مجھے اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ یہ سارا آپ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ صرف ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے آیت پڑھی ہے۔ میرا حبیب نطق نہیں کرتا، لفظ نطق کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ نطق ہے کیا۔ دیکھیں قرآن میں کافی جگہ پہ لفظ کلام بھی استعمال ہوا ہے، کلام کا لفظ، اور کافی جگہ میں نطق نطق کیا ہے، کلام کیا ہے۔ کلام بھی بولنے کو کہتے ہیں، نطق بھی بولنے کو کہتے ہیں۔ کلام بھی بولنا ہوتا ہے۔ کلام عربی اصطلاح میں اگر چلے جائیں نا، کلام وہ لفظ ہوتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جس کا کوئی معنی بنے نہ بنے، جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاگل لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی فضول کوئی جملہ بول دیتے ہیں، تو عرب والے اسے کلام کہتے ہیں۔ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، لیکن بھائی جان نطق، عربی میں نطق کی جو اصطلاح ہے نا، وہ ہے کہ نطق ہوتا ہی وہی جملہ ہے جو ذہنی غلطی سے پاک ہو۔ یعنی نطق جملہ ہی وہی ہوتا ہے جو بالکل صحیح ہو۔ کلام جو ہوتا ہے نا، کلام وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نطق ہے نا بھائی جان، وہ ہوتا ہی صحیح جملہ ہے، نطق کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب کبھی نطق نہیں کرتا، میرا حبیب کبھی بولتا ہی نہیں جب تک مجھ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ وہی اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ فرماتا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جو بیدار بیٹھے ہوئے اللہ کا حبیب، اللہ کی وحی کے بغیر جو بولتا نہیں ہے، وہی کہہ رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ گویا یہ محمد نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے نطق۔ اور خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، یا علی انت ناطق القرآن، علی تو قرآن ناطق ہے۔ میرے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام ضرور پڑھیے آقا کی ذات پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دعا فرمائیے گا سے چھٹے مولا کے بعد ایک بندہ ہے کہ مولا قرآن افضل ہے یا علی افضل ہے؟ توجہ ہے؟ چھٹے مولا فرماتے ہیں بے شک میری جد علی ابن ابی طالب قرآن سے افضل ہے۔ مولا علی قرآن سے بھی افضل، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی بھی اللہ کی کتاب ہے۔
کیسے؟ کہ قرآن اللہ کی خاموش کتاب ہے، علی اللہ کی بولنے والی کتاب ہے۔ مولا آپ صاحبان کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہے، یہی دعا چاہیے جو آپ سے مل رہی ہے۔ عزیز علیہ گرامی مولا قرآن سے افضل جی کا قرآن کی خوبیاں بتا، میں تو کہتا مولا قرآن میں تو اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ قرآن اللہ فرماتا ہے جب قرآن دنیا میں نازل ہوا اس قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر پہاڑوں پہ آ جاتا تو انہیں پھاڑ دیتا۔ یہ قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پہ آ جاتا تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ قرآن اگر پہاڑوں پہ آتا، دنیا میں پہاڑوں پہ پتھروں پہ آتا تو ان کو پھاڑ دیتا۔ میری جد علی ابن ابی طالب تو دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، ابھی عصمت کے گوہر میں تھا، ماں کے درج عصمت میں تھا کہ علی نے دنیا کے پہاڑوں پتھروں کو نہیں، اللہ کے گھر کی دیوار کے پتھر کو پھاڑ دیا تھا۔ کیا ہے ناطے کے قرآن مولا بند کر کے کیا بات ہے؟ علی تو ابھی دنیا میں آئے ہی تھا، عصمت کے گوہر میں تھا۔ میں لفظ نطق سمجھا رہا ہوں، نطق ہوتا ہی وہی جملہ ہے، وہی کلام ہوتا ہے جس میں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی، یعنی بغیر خطا والے جملے کو نطق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جی، بے شک بے شک، خدا کی قسم میں موضوع کوئی اور پڑھ رہا تھا، یہ غازی مولا کے علم کی قسم لفظ نطق سے سیدزادہ ایک وہاں سے تحفہ ملا ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے، آخری دن ہے، شعبان کے مہینے میں مولا کے ذکر کا تحفہ دینے لگا۔ خدا کی قسم یہ آتا ہوا ہے جملہ نطق، کلام بھی جملہ ہوتا ہے، نطق بھی جملہ ہوتا ہے، کلام غلط ہو سکتا ہے، نطق کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ نطق سے وہ عالم یاد آ گیا جب 10ویں محرم والے دن میرے بادشاہ حسین نے فوج اشقیاء شام کی فوج کو مخاطب کر کے کہا تھا، آسمان کی طرف میرے بادشاہ حسین نے دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم اشہد ہؤلاء ارسالکم شبہن و منطقن علی جدی محمد مصطفیٰ، میرے اللہ گواہ رہنا میں اس شام کی فوج کی جانب اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو شبہن اور نطقن میری جد محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ اللہ جانے کون سمجھے گا کس کے سر سے میری بات گزر جائے گی۔ آج تک تم نے یہی سنا ہے نا کہ اکبر ہم شکل پیمبر ہے، آج حسین نے دنیا کو بتایا اکبر ہم شکل پیمبر نہیں، اکبر ہم عقل پیمبر ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ دنیا نے سمجھا صرف اکبر ہم شکل پیمبر، حسین بتا رہے ہیں اکبر صرف ہم شکل پیمبر نہیں، کیا بات؟ اکبر ہم عقل پیمبر ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ نطق نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے، تو یہ بھی محمد ہے۔ اکبر بھی نطق نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد سوچتا ہی نہیں ہے، اکبر سوچتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ اسی کے لیے نطق اور صامت سمجھا رہا ہوں۔ کہتے مولا سے وہی بات ہے، مولا قرآن اللہ کی کتاب تو مردوں سے کلام کرواتی ہے، گفتگو کرواتی ہے، یہ کتاب مردوں سے باتیں کرواتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری جد علی مردوں کو زندہ بھی کرتی ہے، باتیں نہیں، مردوں کو زندہ بھی کرتی ہے، زندہ کو مردہ بھی کرتی ہے۔ جو ہے بھائی جان سامت ہے اور ناطق ہے، اور مولانا فرمایا اچھا قرآن مردوں سے باتیں کرواتا ہے، یہ پکڑ قرآن لے جا قبرستان، مرضی کی قبر پہ پڑھ جا کے تلاوت کر، سارا دن ساری رات مجھے کسی مردے سے بات کر کے دکھا، کر سکا نہیں، کیونکہ کیوں
کیونکہ قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے۔ قرآن اگر دعویٰ کرتا ہے تو دلیل علی بنتا ہے۔ علی جو اللہ کی بولنے والی کتاب ہے، قرآن اللہ کی خاموش کتاب، علی بولنے والی۔ قرآن صرف بتاتی ہے، کتاب بتاتی ہے، یہ کتاب علی کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ میں مردوں سے گفتگو کرواتا ہوں، علی نے زندہ کو مردہ کیا، حدیثیں موجود ہیں، مردہ کو زندہ بھی کیا، زندہ کو مردہ بھی کیا۔ وہ جانتے ہیں نسیر والا واقعہ، علی نے کیسے نسیری کو زندہ کیا تھا۔ علی زندہ کو مردہ بھی کرتا ہے۔ آئے تھے کچھ شرارت کرنے کے لیے، یا علی یہ مر گیا ہے، جنازہ پڑھائیے، شرارت کرنے کے لیے آئے۔ سارے جانتے ہو، واقعہ سنا ہوا ہے، مردہ نہیں تھا، زندہ تھا۔ علی سے مذاق کرنے آئے تھے، علی مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھائیے۔ بادشاہ نے فرمایا تم جو سوچ کے آئے ہو نا، میں وہ علی نہیں ہوں۔ میں نے جو سوچا ہے نا، میں وہ علی نہیں ہوں، سوچ لو، پڑھوں جنازہ؟ جی یا علی پڑھیے جنازہ۔ علی نے دوسری مرتبہ پوچھا پکی بات ہے، پڑھوں جنازہ؟ جی علی پڑھیے جنازہ۔ حجت تمام ہوتی ہے 3 مرتبہ، یعنی کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو اس کو 3 مرتبہ حجت تمام کرنے کے لیے پوچھنا۔ علی نے حجت تمام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پوچھا پکی بات ہے، سوچ لو، پڑھوں جنازہ؟ جی علی اس لیے تو لائے ہیں، مر گیا ہے، پڑھیے جنازہ۔ بس ادھر علی نے جنازے کی آخری کہی اللہ اکبر، پیچھے سے کہنیاں شروع، کھنگارے شروع۔ اب زندہ ہوتا تو اٹھتا، میرے بادشاہ علی کو جلال آیا، اور جلال میں علی فرماتے تم نے سمجھ کے رکھا ہے علی کو، قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے۔ علی بادشاہ فرماتے محشر والے دن ہر مردے کو اٹھایا جائے گا، لیکن یہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک علی حکم نہ دے دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، علی الامر ہے، علی زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ یہ اختیار وہ ہے جو خدا کی قسم اللہ نے علی کو دیے ہیں، اور علی نے استعمال کی، دنیا نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ آج ہم یہ مجلس کروا رہے ہیں، ذکر کروا رہے ہیں، قرآن خوانیاں کروا رہے ہیں، لنگر نیاز کروا رہے ہیں، دنیا پاگل ہو کے کہتی ہے یہ ان کے مرنے والے مر جاتے ہیں، یہ بخشش کے لیے مجلسیں کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں۔ خدا کی قسم عالم عباس میں میرا ہاتھ ہے، ہم کوئی بخشش کے لیے مجلسیں نہیں کرواتے۔ بندہ ہو علی والا، دل میں علی ہو، جہنم میں جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جنت بنی ہی علی والوں کے لیے ہے۔ ہم یہ ذکر مرنے والے کی درجات کی بلندی کے لیے کرواتے ہیں، اشارے ثواب کے لیے کرواتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے موت علی کی اجازت کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حدیث پڑھ رکھی ہے، شب معراج جب رسول معراج پہ جا رہے تھے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، کرسی پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول کو دیکھا اٹھ کھڑا ہوا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اذا وصلت الارض بلغ علی من السلام، اے اللہ کے نبی جب زمین پہ جائیں گے تو علی کو میری طرف سے سلام کہیے۔ علی کو سب کچھ جانتے تھے رسول، ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے اسرائیل سے، موت کے فرشتے سے پوچھا اسرائیل اتعرف علی، کیا تو علی کو جانتا ہے؟ بھالی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ کہ تو آسمان پر رہتا ہے، علی زمین پر رہتا ہے، تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم، جب سے اللہ نے مجھے قبض ارواح کا رجسٹر دیا ہے، مجھے یہ منصب دیا ہے کہ میں نے لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے، اس دن سے اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، کیا عہد الیہ اقبض الروح شیعۃ علی الا بامر علی ابن ابی طالب۔ اسرائیل یاد رکھ، اس وقت تک کسی بھی علی کے شیعہ کی روح قبض نہ کرنا جب تک علی حکم نہ دے دے۔
جب تک علی حکم نہ دے دے. اچھا اس وجہ سے رسول جان لگے کہے یا رسول اللہ رکیے ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں علی کو جانتا ہوں. کہ دوسری کون سی وجہ ہے؟ خدا کی قسم چوک ماڑی کا مجمع ہو اس جملے پہ زمین پہ بیٹھ جائے ہو ہی نہیں سکتا. میں جملہ تحفہ سمجھ کے آپ کو دینے لگا ہوں. اسرائیل کہتا ہے ایک اور وجہ سے بھی جانتا ہوں. رسول فرماتے کون سی وجہ؟ یا رسول اللہ جب زمین پہ جائیں گے نا اپنی امت کے کسی فرد کے سامنے جا کے میرا نام لیجیے گا. اسرائیل چہرے پہ زردی چھا جاتی ہے پریشان ہو جاتا ہے. اسرائیل اس نے ہمیں موت دینی ہے ہماری روح قبض کرنی ہے اسرائیل نے تو ہماری سانسیں روکنی ہے. یا رسول اللہ وہ پریشان ہو جاتا ہے میرا نام سن کے. اور اے اللہ کے رسول تیری عزت کی قسم ایسے ہی میرے چہرے پہ بھی پریشانی آ جاتی ہے جب مجھے اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے جب اللہ نے مجھ سے کہا تھا اسرائیل یاد رکھے ایک دن علی نے تجھے موت دینی ہے. علی نے اور خود مولا فرماتے ہیں انا ممیت الموت میں موت کو بھی موت دینے والا ہوں. یقیناً قرآن کا بہت بڑا مقام ہے قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن یہ خاموش کتاب ہے علی بولنے والی کتاب ہے. اور کئی جگہ پہ مولا نے فخریہ انداز میں کہا میں ناطق قرآن بولنے والا قرآن میں علی ابن ابی طالب ایک مقام بتانے لگا. فقیر شام کے فقیر صفین کے میدان میں اپنے لشکر کو لائے اور ادھر دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار آیا ہے. صفین کے میدان میں جب فقیر شام کا لشکر آیا دیکھا ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار. ہیبت اتنی تھی میرے بادشاہ علی کے چہرے میں جلال اتنا تھا علی کی ذوالفقار میں. خدا کی قسم ذوالفقار کو دیکھ کے ہی پریشان ہو گئے اور جب یقین ہو گیا نا کہ علی سے فتح حاصل نہیں کر سکتے خود کو بچانے کے لیے اللہ کی کتاب کو نیزوں پہ اٹھا لیا کہ علی قرآن اٹھائیں گے علی ہمیں چھوڑ دے گا علی ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. علی اپنے مقام پہ تھے مالک اشتر کی سپہ سالاری تھی مالک اشتر سپاہیوں کے ساتھ آئے دیکھا سامنے قرآن نیزوں پہ بلند ہے. مالک اشتر واپس آئے مولا انہوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھا رکھا ہے. علی بادشاہ آئے اور سرکار نے جملہ کہا تھا اور خدا کی قسم ہر بندے کے لیے ہے ہی نہیں صرف ان بندوں کے لیے ہے جن کے دل میں حقیقی معرفت جن کے دل میں عقیدہ ہے جو آل محمد کو سوچتے نہیں ہیں مانتے ہیں ان بندوں کے لیے علی بادشاہ نے جملہ کہا. جب دیکھا نا سامنے نیزے پہ قرآن بلند ہے اور لوگوں نے کہا یا علی سامنے قرآن ہے اور ہم نے قرآن پہ حملہ نہیں کرنا. علی بادشاہ نے جملہ کہا. بادشاہ فرماتے ہیں فضربوا فلو علی مصائفہم مارو چاہے ان کے قرآن کو لگے. جس کا دل میں عقیدہ ہوگا علی نے یہ نہیں کہا مارو چاہے قرآن کو لگے مارو چاہے ان کے قرآن کو لگے. یعنی علی نے میدان صفین میں فیصلہ کر دیا کیا کہ جس دل میں علی نہیں رہتا اللہ کے قرآن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. دنیا بڑے فخر سے خود کو بڑی بڑی عبادت گزار کہتی ہے اگر دل میں عشق علی نہ ہو تمہاری ساری عبادتیں فضول ہو. علی کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. جو ہے نا صاحبان مارو چاہے ان کے قرآن کو لگے. وہاں صفین میں کتابیں پڑھے آپ کو پتہ چلے گا کچھ ایسے لوگ بھی تھے یا علی اللہ کی کتاب ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اللہ کی کتاب پہ حملہ نہیں کریں گے. وہ بندے تھے جو باہر سے علی کے ساتھ تھے. درود پڑھیے بابا سے بلا تو جو ہے نا صاحب قبلہ آ گئے ہیں اور قبلہ کی موجودگی میں اگر آپ توجہ سے سنیں تو میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں. ہے نا اجازت بھائی جان تھک تو نہیں گئے ہو پریشان بھی نہیں بیٹھے. مولا آپ صاحبان کو ذرا مارو چاہے ان کے قرآن کو. جس دل میں علی نہیں ہے پھر اللہ کے قرآن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور صحیح فرمارے بہت سارے لوگ تھے جو باہر سے علی کے ساتھ تھے اندر سے کسی اور کے ساتھ تھے
اور جب موقع مل گیا نا پھر ظاہر ہوئے، انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی، موقع مل گیا۔ علی سامنے اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور ہم اللہ کی کتاب پہ حملہ کر دیں۔ بادشاہ جلال میں فرماتے تمہیں پتہ نہیں ھذا قرآن الصامت وانا قرآن الناطق، وہ اللہ کی خاموش کتاب ہے، میں اللہ کا بولنے والا قرآن ہوں، حملہ کرو۔ نہیں علی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اور ماشاءاللہ میرے سامنے سارے پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہوئے، اہل علم احباب سید تشریف فرما ہے، دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال ہے۔ بھائی جان سیدزادہ، جنگ صفین ہوئی تھی، فتح کس نے کی تھی؟ مولا علی نے فتح کی تھی۔ سوال یہ ہے جو چھوڑنے والے تھے وہ تو چھوڑ گئے، فتح بھی علی کی ہوئی، جنگ بھی علی نے کی، وہ جو بھائی جان نیزے پہ قرآن بلند تھا وہ قرآن کہاں گیا؟ یہ غازی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، ثابت نہ کروں میرے نطفے میں شک ہے، ایک ایک حرف کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، وہ جو نیزے پہ قرآن بلند تھا وہ قرآن کہاں گیا؟ سر اٹھا اور جملہ سن، اس منبر کی عظمت کی قسم، غازی کے عالم کی قسم، بھائی جان قرآن نیزے کی نوک سے زمین پہ آیا، زمین پہ آنے کے بعد گھوڑوں کے سونڈوں کے تلے کچلا گیا۔ وہ جنہوں نے منافقت میں علی کو چھوڑا تھا آ گئے صفین کے میدان کے ٹیلے پہ اور آ کے دنیا کو بتانے لگے، اوہ دیکھو 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 علی نے تو قرآن کی توہین کروا دی، اللہ کی کتاب پہ حملہ کر دیا۔ جب علی کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ علی نے قرآن کی توہین کروا دی، میرے مولا علی بادشاہ سرکار صفین کے میدان کے ٹیلے پہ آئے اور جلال میں علی فرماتے تم کیا سمجھتے ہو علی نے قرآن کی توہین کروا دی؟ اگر تمہیں قرآن سے اتنی محبت و عقیدت ہے، جاؤ صفین کے میدان میں جا کے اپنے قرآن کی حفاظت کرو، اپنے قرآن کو اٹھاؤ۔ اس منبر کی عظمت کی قسم لوگ توڑے تاکہ قرآن کو بچائیں، ادھر میدان میں آئے، قرآن اٹھایا، کھولا، قرآن دیکھا، قرآن نہیں تھا، خالی سفید کاغذ تھے۔ قرآن نہ تھا، خالی سفید کاغذ۔ لوگ حیران پریشان، عقل تنگ، ماتھے پہ پسینہ، وہ نیزے پہ تو قرآن تھا، یہ زمین پہ آیا۔ میرے متوجہ رہیے گا بھائی جان، نیزے پہ تو قرآن تھا، یہ زمین پہ آیا تو خالی سفید کاغذ کیسے ہو گئے؟ علی بادشاہ صفین کے میدان جلال میں فرماتے ہیں تم نے سمجھ کر رکھا ہے علی کو قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے، علی اپنی ابا کا دامن ہٹا کے کہتے آؤ دیکھو سارا قرآن میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے۔ ختم ہو گئی، آؤ دیکھو سارا قرآن میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ فرماتے میں نے حکم بعد میں دیا تھا، میں اول الامر ہوں، قرآن امر ہے، میں نے حکم بعد میں دیا تھا، پہلے قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، وہاں قرآن بچا ہی نہیں تھا، کاغذ رہ گئے تھے۔ اگر متوجہ ہیں ایک تو میرا علی بادشاہ کی فضیلت اور پڑھنا چاہتا ہوں بزرگوں کی اور سادات کی اجازت کے ساتھ۔ خدا کی قسم دنیا نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، صحیح بات۔ اگر دنیا علی کی ولایت پہ قائم ہو جاتی، علی کو سمجھ لیتی تو اللہ جہنم بناتا ہی نہیں۔ روٹی نہیں ہے خدا کی قسم یہ جہنم تو بنی ہی علی کے منکروں کے لیے ہے۔ کیوں؟ یعنی خود حدیث پڑھی ہے، ان اللہ صابر بھی وہاں پہ یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ لا اشد غضبا علی من اشرک باللہ واشرک بولایت علی ابن ابی طالب۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے دشمن پہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس بندے پہ غضبناک ہوتا ہوں جو علی کی ولایت میں شریک کرے۔ یہ ہے علی ناطق کے قرآن۔ میں جہاں سے بات کو میں نے شروع کیا تھا، مولا علی قرآن سے بھی افضل۔ ہاں محمد مصطفیٰ نے اسی لیے تو اپنی آخری وقت میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان انی تارکم فیکم الثقلین، تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اپنی اطرت اہل بیت۔ رسول فرماتے ہیں ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے، ساتھ رکھنا ہے، ان دونوں کو نہ قرآن کو ایک جگہ پہ ماننا ہے نہ اہل بیت کو، دونوں کو ایک ساتھ ماننا ہے۔ کیوں؟ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے
نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہوگا۔ اللہ جانے کس نے سمجھا کس کے سر سے گزرا۔ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہوگا۔ اب خود دیکھ لیں کہاں کہاں قرآن ہے وہاں علی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن۔ نہ قرآن علی سے جدا، نہ علی قرآن سے جدا۔ بادشاہ خود فرماتے قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں بھائی جان، بتاؤ میرے گھر میں کتنی چارپائیاں، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ میں اپنے گھر کا وارث خود ہوں، مجھے ہی پتا ہوگا۔ دنیا پتہ نہیں کس کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، صحیح ہاں یہ قرآن کا مطلب کیا بنتا ہے، صحیح یہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، صحیح بھائی دنیا کو کیا پتا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن جس کا ورثہ ہے اس کے دروازے پہ جاؤ۔ اگر قرآن کا پوچھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پہ جاؤ، علی کے دروازے پہ آؤ، تمہیں پتا چلے حقیقی قرآن ہے کیا۔ دنیا نے پہچانا ہی نہیں ہے، جس کا ورثہ اس کو پتا ہوگا۔ قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے۔ اگر قرآن کا پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو۔ اس منبر کی عظمت کی قسم سے یہ زیادہ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، لوگوں نے خدا کی قسم پتہ نہیں کس کس سے قرآن کی تفسیریں منسوب کر دی۔ یہ قرآن کی تفسیر فلاں نے کی ہے، حد ہو گئی۔ یہ قرآن کی تفسیر فلاں بلیوں کے باب نے کی ہے یا نہیں؟ بلیوں کے باب اب قرآن کی تفسیریں کرنے لگے، یہ قرآن کی تفسیر فلانی فلانی۔ خدا کی قسم حد ہو گئی، یہ قرآن کی تفسیر فلانی نے کی ہے۔ اس لیے میں اکثر شیعہ منبر سے یہ اعلان کر کے کہتا ہوں کہ چھوڑو غیروں کے در، ان کے در پہ آؤ جو حقیقی وارث قرآن ہے۔ تمہارے کہنے سے کوئی وارث قرآن نہیں بن جاتا۔ وارث قرآن وہ نہیں بنتے جو 70 مرتبہ کہے علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میرے بزرگ، میرے دوستوں، میرے سادات، میرے مرشد، وارث قرآن وہ نہیں بن سکتے جو 12 برس میں ایک سورت بھی یاد نہیں کر سکتے۔ وارث قرآن سیدنا وہ نہیں بن سکتے جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو۔ بزرگوں، وارث قرآن وہ نہیں بنتے کہ جو کہیں تو یہاں پہ رک، میں اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ کے آتا ہوں۔ بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے کلندر بھائی وارث قرآن نہیں بنتے۔ وارث قرآن ہوتا کون ہے؟ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ وارث قرآن سیدنا وہ بنتے کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وارث قرآن وہ نہیں بنتے جو مکہ مدینے کے لوگوں کی حجامتیں کرتے رہے، لوگوں کی داڑیاں بناتے رہے۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وارث قرآن وہ نہیں بن سکتے کہ جن کو پتہ ہی نہ چلے چاولوں کے اوپر بوتیا ہے یا چاولوں کے نیچے بوتیا ہے۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے یا علی لحمک لحمی دمک دمی روحک روحی، پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ ہو گئے ہیں۔ وارث قرآن یا علی لحمک لحمی دمک دمی روحک روحی نفسک نفسی۔ وارث قرآن وہ بنتے کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے حسین منی وانا من الحسین۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ وارث قرآن ہوتا کون ہے؟ وارث قرآن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے
لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے غدیر والدین بازو دکھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. دیکھو چوک ماری والوں جس طرح قومی اسمبلی میں ترانہ بجتا ہے تو ممبر کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن علی کا قصیدہ بھی ہے, قرآن علی کا ترانہ بھی ہے. میں تم سے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن اگر دعا حق بنتا ہو تو دیجئے گا ضرور. وارث قرآن ہوتا کون ہے؟ وارث قرآن وہ ہوتے ہیں جو اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہیں اگر علی کے لیے مسند عدل بچھا دی جائے, علی سے فیصلے کرائے جائیں, علی سے انصاف کرایا جائے تو علی تورات والے کو تورات سے جواب دے گا, زبور والے کو زبور سے جواب دے گا, انجیل والے کو انجیل سے جواب دے گا, قرآن والے کو قرآن سے جواب دے گا. وارث قرآن ایک بندہ آیا علی کے پاس اور کہا یا علی یہ مسئلہ ہے حل کر دیجئے, اور وہ بھی قرآن سے. علی میرے مولا نے قرآن کی آیت پڑھی, مسئلہ حل ہو گیا. سوال کرنے والا کہتا ہے یا علی دیکھتا بھی نہیں, سوچتا بھی نہیں, دیکھ لے سوچ لے کہیں زیر زبر کا فرق نہ ہو جائے, کہیں آیت غلط نہ ہو جائے. علی فرماتے تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ سوال کرنے والا کہتا ہے یا علی 5. علی مولا فرماتے دیکھ لے سوچ لے گن لے کہیں تیرے ہاتھ کی انگلیاں 6 نہ ہو جائے. سوال کرنے والا کہتا ہے یا علی ہاتھ میرا ہے انگلیاں میری ہیں, 6 کیسے ہو سکتی ہے؟ علی جلال میں فرماتے تیری ماں کرے غم میں ماتم کرے, جس طرح ہاتھ تیرا انگلیاں تیری اسی طرح قرآن علی کا آیت علی کی. علی 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 سارا کا شاہ علی علی حسنین کا بابا علی علی کعبہ کا کعبہ علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ذرا جھوم کے بولو علی علی.